الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہار شریعت حصہ دوم کا آغاز کر رہے ہیں، اور آپ کو شاید یاد ہو جب ہم نے حصہ اول پڑھا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ ہم نے اپنی کتاب و طہارت سے شروع کی تھی، پھر ہمیں خیال آیا کہ عقائد کا بیان تو بہت ضروری ہے، تو پھر ہم نے یہ بھی لکھ دیا۔ تو اصل جو بہار شریعت شروع ہوئی تھی وہ اسی باب سے شروع ہوئی تھی۔ تو یہ پہلے الفاظ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الواحد الاحد الصمد۔ تو یہاں سے انہوں نے خطبہ لکھا، پھر آگے تمہید ہے۔ اصل میں فقہ کی کتابیں جو ہیں نا، درس نظامی میں جو شامل ہیں وہ 5 یا 6 ہیں۔ بعض مدارس میں منیت المصلی پڑھائی جاتی ہے، اس میں صرف نماز کے مسائل ہیں، اور بعض میں نہیں پڑھائی جاتی۔ پھر نور الایضاح پڑھائی جاتی ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 4 ٹاپک ہیں۔ پھر مختصر القدوری پڑھائی جاتی ہے، اس میں سارے ٹاپک ہیں مگر بہت زیادہ اختصار ہے۔ پھر کنز الدقائق پڑھائی جاتی ہے، اس میں بھی سارے ٹاپک ہیں مگر تھوڑی تفصیل کے ساتھ۔ پھر شرح وقایہ تو آج کل چھوڑ ہی دی ہے پڑھانی مدارس نے، کنز الدقائق کے بعد ڈائریکٹ وہ ہدایہ پڑھانی شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے، ہدایت النحو ایک الگ کتاب ہے، وہ نحو کی ہے۔ یہ ہدایہ شریف جو ہے یہ فقہ کی کتاب ہے۔ تو فقہ کی کتابوں میں قرآنی آیتیں یا حدیثیں نہیں لکھی ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ مسائل بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ٹاپک ہے نماز کا، تو نماز کی شرائط، فرائض، واجبات وہ بیان کریں گے۔ ٹاپک ہے طہارت کا، تو وضو کا طریقہ کیا ہے، اس کے کیا مسائل ہیں، غسل کے کیا مسائل ہیں، تیمم کے کیا مسائل ہیں، یہ ان کا ہوتا ہے۔ مگر صاحب بہار شریعت نے کتاب کو یوں ترتیب دیا کہ ایک ہی کتاب ایسی ہو کہ جس میں قرآن بھی آ جائے، حدیث بھی آ جائے اور عقائد بھی آ جائیں۔ حالانکہ کتاب العقائد بالکل الگ ہوتی ہے، شرح عقائد نصفیہ پڑھائی جاتی ہے تو وہ بالکل الگ ہوتی ہے، مگر انہوں نے اس کو یوں ترتیب دیا کہ ایک ہی کتاب عوام الناس کے لیے ایسی ہو جائے، فقہ حنفی کی عالم بنانے والی کتاب ہو جائے۔ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، بہار شریعت حصہ اول سے لے کر حصہ 20 تک مکمل اگر کوئی پڑھ لے اور صرف یہی پڑھے اور کچھ نہ پڑھے تو انشاءاللہ تعالی وہ بندہ اتنا علم حاصل کر لے گا جو اس کی ضرورت کا علم ہے، اور جس کی برکت سے وہ بندہ عالم شرعی طور پہ بن جائے گا۔ مگر ہم نے جو عالم کورس اردو آغاز کیا ہے تو ہمارا انداز تھوڑا سا مختلف ہے۔ وہ یوں کہ ہم الحمدللہ قرآن کا ترجمہ، کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان مکمل پڑھنے کا التزام کریں گے۔ اسی طرح ہم بخاری کی جو شرح نزہۃ القاری ہے وہ مکمل پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب کیا ہوگا کہ جو صاحب بہار شریعت نے ہر باب کے شروع میں آیتیں اور حدیثیں لکھی ہیں، یہ کم و بیش ہم تفسیر اور حدیث میں پڑھ لیں گے۔ لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو
باب نمبر 2 ہے، اس سے آگے جتنے بھی ابواب ہم پڑھیں گے، اس میں جو قرآنی آیتیں اور حدیثیں آئیں گی ہم ان کو سبق کے طور پہ نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ یہ جو ریکارڈنگ ہم کروا رہے ہیں یہ ہم ڈائریکٹ فقہ کے احکام فقہ یا فقہی احکام جو ٹائٹل ہے وہاں سے شروع کریں گے۔ اور رہی یہ آیتیں اور حدیثیں، یہ آپ سب لوگ اپنے طور پہ ایک نظر ضرور دیکھیے گا، مگر ریکارڈ نہیں کرنے، ریکارڈ کر کے نہیں بھیجنے، اپنے ریکارڈ صرف وہ کرنا ہے جو مجھ سے آپ سنیں گے اور جو آپ کو PDF ملے گی لکھی ہوئی۔ تو یوں انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے یہ بہار شریعت 2 سال میں مکمل کرنا ممکن ہوگا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی۔ تو امید ہے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ تمہیدی گفتگو جو ہے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گی۔ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ آیتیں بھی پڑھنی ہیں، ترجمہ بھی پڑھنا ہے، حدیثیں بھی پڑھنی ہیں، مگر اپنے طور پہ، ریکارڈنگ نہیں کرنی، سبقاً نہیں ہم پڑھیں گے، اس لیے کہ وہ آیتیں تو ہم تفسیر میں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حدیثیں تو ہم بخاری شریف میں کم و بیش انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے، کیونکہ ہم صرف بخاری نہیں پڑھ رہے، بخاری کی شرح نزہۃ القاری پڑھ رہے ہیں، تو یہ کئی حدیثیں جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گی۔ نیز میں یہ عرض کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ اپنے طور پہ یہ حدیثیں آپ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے حصہ دوم کا آغاز تمہید سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کی وجہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک وہ زمانہ تھا کہ ہر مسلمان اتنا علم رکھتا جو اس کی ضروریات کو کافی ہو۔ بفضلہ ہی تعالی علماء بکثرت موجود تھے، جو نہ معلوم ہوتا ان سے بآسانی دریافت کر لیتے، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرما دیا تھا کہ ہمارے بازار میں وہی خرید و فروخت کریں جو دین میں فقیہ ہوں۔ پھر جس قدر عہد نبوت سے بعد ہوتا گیا، دوری ہوتی گئی، اسی قدر علم کی کمی ہوتی رہی۔ اب وہ زمانہ آ گیا کہ عوام تو عوام بہت وہ جو علماء کہلاتے ہیں، روزمرہ کے ضروری جزئیات حتیٰ کہ فرائض و واجبات سے ناواقف، اور جتنا جانتے ہیں اس پر بھی عمل سے منحرف، کہ ان کو دیکھ کر عوام کو سیکھنے اور عمل کرنے کا موقع ملتا۔ اسی قلت علم و بے پرواہی کا نتیجہ ہے کہ بہت ایسے مسائل کا جن سے واقف نہیں انکار کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ نہ خود علم رکھتے ہیں کہ جان سکیں، نہ سیکھنے کا شوق کہ جاننے والوں سے دریافت کریں، نہ علماء کی خدمت میں حاضر رہتے کہ ان کی صحبت باعث برکت بھی ہے، کہ ان کی صحبت باعث برکت بھی ہے اور مسائل جاننے کا ذریعہ بھی۔ اور اردو میں کوئی ایسی کتاب کہ سلیس، عام فہم، قابل اعتماد ہو اب تک شائع نہ ہوئی۔ یہ اپنے دور کی بات بتا رہے ہیں۔ بعض میں بہت تھوڑے مسائل کے روزمرہ کی ضروری باتیں بھی ان میں کافی طور پر نہیں، اور بعض میں اغلاط کی کثرت۔ لا جرم ایک ایسی کتاب کی بے حد ضرورت ہے کہ کم پڑھے اس سے فائدہ اٹھائیں، لہذا فقیر بنظر خیر خواہی مسلمانان بمقتضائے الدین النصح لکل مسلم، کہ دین ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا نام ہے۔ مولا تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اس امر اہم و اعظم کی طرف متوجہ ہوا، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں کہ نہ میرا یہ منصب، نہ میں اس کام کے لائق، نہ اتنی فرصت کہ پورا وقت صرف کر کے اس کام کو انجام دوں۔ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نمبر 1، اس کتاب میں حتی الوسع یہ کوشش ہوگی کہ عبارت بہت آسان ہو کہ سمجھنے میں دقت نہ ہو، اور کم علم اور عورتیں اور بچے بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں،
پھر بھی علم بہت مشکل چیز ہے، یہ ممکن نہیں کہ علمی دشواریاں بالکل جاتی رہیں۔ ضرور بہت مواقع ایسے بھی رہیں گے کہ اہل علم سے سمجھنے کی حاجت ہوگی، کم از کم اتنا نفع ضرور ہوگا کہ اس کا بیان انہیں متنبع کرے گا اور نہ سمجھنا سمجھ والوں کی طرف رجوع کی توجہ دلائے گا۔ نمبر 2، اس کتاب میں مسائل کی دلیلیں نہ لکھی جائیں گی کہ اول تو دلیلوں کا سمجھنا ہر شخص کا کام نہیں، دوسرے دلیلوں کی وجہ سے اکثر ایسی الجھن پڑ جاتی ہے کہ نفس مسئلہ سمجھنا دشوار ہو جاتا ہے، لہٰذا ہر مسئلے میں خالص منقح حکم بیان کر دیا جائے گا، اور اگر کسی صاحب کو دلائل کا شوق ہو تو فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں۔ یہ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے دور کے بزرگ ہیں اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مدرسے میں ٹیچر بھی تھے اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے شاگرد، مرید اور مطلب کہ خلیفہ بھی ہیں، تو ماشاءاللہ دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے کہ ان کے فتاوی رضویہ شریف کو پڑھنے کا یہ مطلب فرما رہے ہیں۔ تو میں بھی آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں جن کے لیے ممکن ہو فتاوی رضویہ شریف بھی پڑھا کریں۔ ان کتابوں کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں ہر مسئلہ کی ایسی تحقیق کی گئی ہے جس کی نظیر آج دنیا میں موجود نہیں، اور اس میں ہزارہ ایسے مسائل ملیں گے جن سے علماء کے کان بھی آشنا نہیں۔ اللہ اللہ۔ نمبر 3، اس کتاب میں حتی الوسع اختلافات کا بیان نہ ہوگا کہ عوام کے سامنے جب دو مختلف باتیں پیش ہوں تو ذہن متحیر ہوگا، حیران ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا کہ عمل کس پر کریں، اور بہت سے خواہش کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اسے اختیار کر لیتے ہیں، یہ سمجھ کر نہیں کہ یہی حق ہے، بلکہ یہ خیال کر کے کہ اس میں اپنا مطلب حاصل ہوتا ہے، پھر جب کبھی دوسرے میں اپنا فائدہ دیکھا تو اسے اختیار کر لیا، اور یہ ناجائز ہے کہ اتباع شریعت نہیں بلکہ اتباع نفس ہے۔ لہذا ہر مسئلہ میں مفتیٰ بہی صحیح اصح راجح قول بیان کیا جائے گا کہ بلا دقت ہر شخص عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور مسلمانوں کو اس سے فائدہ پہنچائے اور اس بے بضاعت کی کوشش قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اللہ اللہ۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، جن اور آدمی میں نے اسی لیے پیدا کیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ہر تھوڑی سی عقل والا بھی جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگر اس کام میں نہ آئے تو بیکار ہے، تو جو انسان اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اس کی بندگی و عبادت نہ کرے، وہ نام کا آدمی ہے، حقیقتاً آدمی نہیں بلکہ ایک بیکار چیز ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عبادت ہی سے آدمی ہے اور اسی سے فلاح دنیاوی و نجات اخروی ہے۔ لہذا ہر انسان کے لیے عبادت کے اقسام و ارکان و شرائط و احکام کا جاننا ضروری ہے کہ بے علم عمل ناممکن، اسی وجہ سے علم سیکھنا فرض ہے۔ عبادت کی اصل ایمان ہے، بغیر ایمان عبادت بیکار کہ جڑ ہی نہ رہی تو نتائج کہاں سے مترتب ہوں۔ درخت اسی وقت پھول پھل لاتا ہے کہ اس کی جڑ قائم ہو، جڑ جدا ہونے کے بعد آگ کی خوراک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کافر لاکھ عبادت کرے، اس کا سارا کیا دھرا برباد اور وہ جہنم کا ایندھن۔ قال اللہ تعالی، ترجمہ، کافروں نے جو کچھ کیا ہم اس کے ساتھ یوں پیش آئے کہ اسے بکھرے ہوئے ذرے کی طرح کر دیا۔ جب آدمی مسلمان ہو لیا تو اس کے ذمہ دو قسم کی عبادتیں فرض ہوئیں، ایک وہ کہ جوارح سے متعلق ہیں، یعنی اعضاء سے متعلق ہے، جیسے نماز اعضاء سے ہوتی ہے، دوسری جس کا تعلق قلب سے ہے، دل سے ہے۔ قسم دوم کے احکام و اصناف علم سلوک میں بیان ہوتے ہیں اور قسم اول سے فقہ بحث کرتا ہے، اور میں اس کتاب میں بالفعل قسم اول ہی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پھر جس عبادت کو جوارح یعنی ظاہری بدن سے تعلق ہے، دو قسم ہے،
یا وہ معاملہ کے بندے اور خاص اس کے رب کے درمیان ہے، بندوں کے باہمی کسی کام کا بناؤ بگاڑ نہیں، عام ازیں کہ ہر شخص اس کی ادا میں مستقل ہو، جیسے نماز پنجگانہ و روزہ کی ہر ایک بلا شرکت غیرے انہیں ادا کر سکتا ہے، خواہ دوسروں کی شرکت کی ضرورت ہو، جیسے نماز با جماعت و جمعہ و عیدین میں کہ بے جماعت ناممکن ہے، مگر اس سے سب کا مقصود محض عبادت معبود ہے، نہ کہ آپس کے کسی کام کا بنانا۔ تو فرما یہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا اس میں صرف پہلی قسم جو ہے جو اعمال ہمارے اعضاء سے صادر ہوتے ہیں فقہ کے، اس میں ہم بحث کریں گے۔ دوسرے جن کا تعلق قلب سے ہے، انہوں نے یہاں ذکر نہیں کرنے اس کتاب میں، وہ ہم الحمدللہ احیاء العلوم میں آلریڈی پڑھ رہے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارا عالم کورس اردو اس میں کوئی کمی نہیں ہے، بس اللہ تعالی ہمیں اس کو اخلاص کے ساتھ مکمل کرنے کی توفیق دے۔ دوسری قسم وہ کہ بندوں کے باہمی تعلقات ہی کی اصلاح اس میں مد نظر ہے، جیسے نکاح یا خرید و فروخت وغیرہ۔ پہلی قسم کو عبادات یعنی نماز روزہ کو عبادات، اور نکاح اور خرید و فروخت وغیرہ کو معاملات کہتے ہیں۔ پہلی قسم میں اگرچہ کوئی دنیاوی نفع بظاہر مترتب نہ ہو، اور معاملات میں ضرور دنیاوی فائدے ظاہر موجود ہیں، بلکہ یہی پہلو غالب ہے، مگر عبادت دونوں ہیں۔ عبادت دونوں ہیں کہ شریعت کے مطابق نماز پڑھنا یہ بھی عبادت، شریعت کے مطابق نکاح کرنا یا خرید و فروخت کرنا یہ بھی عبادت۔ جیسے پاکستان میں نوٹوں پہ لکھا ہوتا نا، کسب حلال عین عبادت ہے، یاد ہوگا کئیوں کے، ابھی تو دیکھ بھی لیں شاید آپ۔ ہمارے یہاں یو کے میں جو نوٹ ہے نا، اس میں وہ کوئن کی تصویر نظر آتی ہے، مگر وہ کسب حلال عین عبادت لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے والوں، آپ کی یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو دینی باتیں بھی نوٹوں کے ذریعے مل جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پڑھ رہے تھے، مگر عبادت دونوں ہے کہ معاملات بھی اگر خدا و رسول کے حکم کے موافق کیے جائیں تو استحقاق ثواب ہے، ورنہ گناہ اور سبب عذاب۔ قسم اول یعنی عبادات 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ان سب میں اہم و اعظم نماز ہے، اور یہ عبادت اللہ عز و جل کو بہت محبوب ہے، لہذا ہم کو چاہیے کہ سب سے پہلے اسی کو بیان کریں۔ مگر نماز پڑھنے سے پہلے نمازی کا طاہر اور پاک ہو لینا ضرور ہے کہ طہارت نماز کی کنجی ہے، لہذا پہلے طہارت کے مسائل بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد نماز کے مسائل بیان ہوں گے۔ کتاب الطہارت۔ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ بے اس کے نماز ہوتی نہیں، بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہارت۔ اس حدیث کو امام احمد نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ایک روز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے؟ انہی کی وجہ سے امام کو قرأت میں شبہ پڑتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی نے شبیب بن ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا، جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی نحوست کا کیا پوچھنا۔ ایک حدیث میں فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ طہارت کی 2 قسمیں: صغرا، کبرا۔ صغرا کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی، کبرا کا مطلب ہوتا ہے بڑی۔ طہارت صغرا وضو ہے، اور کبرا غسل۔ جن چیزوں سے صرف وضو لازم ہوتا ہے ان کو حدث اصغر کہتے ہیں، اور جن سے غسل فرض ہو ان کو حدث اکبر۔ ان سب کا اور ان کے متعلقات کا تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ تنبیہ:
چند ضروری اصطلاحات قابل ذکر ہیں کہ ان سے ہر جگہ کام پڑتا ہے. ابھی یہ مکمل سنیے گا، یہی ہم انشاءاللہ تعالی اگلے 7-8 منٹ میں سیکھیں گے. فرض اعتقادی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے. اور اگر اس کی فرضیت دین اسلام کا عام و خاص پر روشن واضح مسئلہ ہو، جب تو اس کے منکر کے کفر پر اجماع قطعی ہے، ایسا کہ جو اس منکر کے کفر میں شک کرے خود کافر ہے. اور بہرحال جو کسی فرض اعتقادی کو بلا عذر صحیح شرعی قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک بار بھی چھوڑے، فاسق و مرتکب کبیرہ یعنی کبیرہ گناہ کرنے والا اور مستحق عذاب نار ہے. جیسے نماز، رکوع، سجود. آپ نے کیا پڑھا؟ فرض اعتقادی، اس کی تعریف پڑھی اور اس کی ایک مثال پڑھی جیسے نماز. تو یوں آپ کے لیے یہ یاد رکھنا آسان رہے گا. بھول جائیں دوبارہ پڑھ لیں، کوشش کریں کہ ذہن میں تھوڑا سا مفہوم آ جائے کہ فرض اعتقادی کسے کہتے ہیں. فرض اعتقادی جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا ائمہ حنفیہ کے نزدیک مطلقاً کافر ہے. اچھا، دلیل قطعی سے ثابت ہو. اب دلیل قطعی کسے کہتے ہیں؟ بریکٹ میں لکھا ہے ایسی دلیل سے جس میں کوئی شبہ نہ ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ نماز. تو یوں ایک مختصر سا خلاصہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. فرض عملی وہ جس کا ثبوت تو ایسا قطعی نہ ہو مگر نظر مجتہد میں بحکم دلائل شرعیہ جزم ہے کہ بے اس کے کیے آدمی بری ذمہ نہ ہوگا. یہاں تک کہ اگر وہ کسی عبادت کے اندر فرض ہے تو وہ عبادت بے اس کے بغیر اس کے باطل و کل عدم ہوگی. اس کا بے وجہ انکار فسق و گمراہی ہے. ہاں اگر کوئی شخص دلائل شرعیہ میں نظر کا اہل ہے، دلیل شرعی سے اس کا انکار کرے تو کر سکتا ہے. جیسے ائمہ مجتہدین کے اختلافات کہ ایک امام کسی چیز کو فرض کہتے ہیں اور دوسرے نہیں. مثلا حنفیہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح وضو میں فرض ہے، اور شافعیہ کے نزدیک ایک بال کا، صرف سر کا ایک بال، اور مالکیہ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے. حنفیہ کے نزدیک وضو میں بسم اللہ کہنا اور نیت سنت ہے. حنبلیہ اور شافعیہ کے نزدیک فرض، اور ان کے سوا اور بہت سی مثالیں ہیں. اس فرض عملی میں ہر شخص اسی کی پیروی کرے جس کا مقلد ہے. اپنے امام کے خلاف بلا ضرورت شرعی دوسرے کی پیروی جائز نہیں. تو ہم الحمدللہ حنفی ہیں تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں. واجب اعتقادی وہ کہ دلیل ظنی سے اس کی ضرورت ثابت ہو. فرض عملی و واجب عملی اسی کی 2 قسمیں ہیں اور وہ انہی 2 میں منحصر. واجب عملی وہ واجب اعتقادی کے بے اس کے یعنی بغیر اس کے، یہ پرانی اردو ہے، آپ کو جگہ جگہ اس میں تھوڑا تکلف ہوگا. وہ واجب اعتقادی کے بے اس کے یعنی بغیر اس کے کیے بھی بری ذمہ ہونے کا احتمال ہو مگر غالب ظن اس کی ضرورت پر ہے. اور اگر کسی عبادت میں اس کا بجا لانا درکار ہو تو عبادت بے اس کے یعنی بغیر اس کے ناقص رہے مگر ادا ہو جائے. مجتہد دلیل شرعی سے واجب کا انکار کر سکتا ہے، اور اگر کسی واجب کا ایک بار بھی قصداً چھوڑنا گناہ صغیرہ اور چند بار ترک کرنا کبیرہ. سنت مؤکدہ وہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی ترک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو. مؤکدہ کا مطلب تاکید، مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرما دی ہو. اس کا ترک اساءت اور کرنا ثواب، اور نادراً ترک پر عتاب ملامت یعنی کہ جھاڑنا کسی کو، اور اس کی عادت پر استحقاق عذاب. یعنی سنت مؤکدہ کو اگر کوئی بالکل چھوڑ دے، بالکل ہی چھوڑ دے،
تو وہ عذاب کا مستحق ہے۔ سنت غیر مؤکدہ، وہ کہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام ازیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یا نہیں۔ اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگرچہ عادتاً ہو موجب عتاب نہیں۔ تو پتہ چل گیا سنت جو غیر مؤکدہ ہیں جیسے عصر کی اور عشاء کی جو پہلی 4 ہیں یہ چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے، مگر پڑھنی چاہیے کہ ثواب سے محرومی ہے۔ مستحب، وہ کہ نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کچھ نہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے نا مستحب تو اس کا مطلب ہے مستحب، فرض نہیں ہے اس کا مطلب، سمجھے بات کو۔ مباح، وہ جس کا کرنا اور نہ کرنا یکساں ہو۔ حرام قطعی، یہ فرض کا مقابل ہے، الٹ ہے، اپوزٹ۔ اس کا ایک بار بھی قصدن کرنا گناہ کبیرہ و فسق ہے اور بچنا فرض و ثواب۔ مکروہ تحریمی، یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہگار ہوتا ہے اگر جس کا گناہ حرام سے کم ہے اور چند بار اس کا ارتکاب کبیرہ ہے۔ اساءت، جس کا کرنا برا اور نادراً یعنی کبھی کبھی کرنے والا مستحق عتاب اور التزام فعل پر یعنی اس کو لازم کر دینا، بار بار کرنا، استحقاقی عذاب، یہ سنت مؤکدہ کے مقابل ہے، اپوزٹ ہے۔ مکروہ تنزیہی، جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں مگر نہ اس حد تک اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر مؤکدہ کے مقابل ہے۔ یعنی کہ سنت غیر مؤکدہ جیسے عصر اور عشاء کی چھوڑنا کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، اور سنت مؤکدہ چھوڑنا کیا ہے؟ اساءت، اور واجب کا ترک کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، اور فرض کا ترک کیا ہے؟ حرام۔ خلاف اولا، وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ و عتاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے، مستحب کا اپوزٹ ہے۔ ان کے بیان میں عبارتیں مختلف ملیں گی مگر یہی عطر تحقیق ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ یہ تحقیق کا عطر ہے، پرفیوم ہے، نچوڑ ہے۔ تو یہ الحمدللہ رب العالمین ہمیں فقہ کی چند اصطلاحات بھی مل گئی ہیں، ہم نے ان کو پڑھنا بھی ہے، کوشش کریں کہ اس کو یاد بھی کر لیں، ایک خلاصہ سا ذہن میں آ جائے، کیونکہ بار بار یہ ذکر ہوگا کہ فلاں چیز مکروہ ہے، فلاں مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، یہ خلاف اولا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اساءت ہے، تو آپ کو پھر پتہ ہوگا کہ یہ کس درجے کا حکم ہے۔ تو ان کو میں ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں، صرف نام ان کے نا: فرض اعتقادی، فرض عملی، واجب اعتقادی، واجب عملی، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب اور مباح۔ اب ان کا الٹ آ گیا، فرض کا الٹ کیا ہے؟ حرام قطعی، واجب کا الٹ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی، سنت مؤکدہ کا الٹ کیا ہے؟ اساءت، سنت غیر مؤکدہ کا الٹ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، اور مستحب کا الٹ کیا ہے؟ خلاف اولا، اور مباح کیا ہوتا ہے کہ اس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، تو اس کا کوئی الٹ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ پاک دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔